کہ اگر عورت کو بچہ بھی ہو رہا ہو اور وہ اونٹنی کی اوپر بیٹھی ہو، زچگی کے وقت، بچے کی پیدائش کے وقت عورت کو ایک اونٹنی پہ بٹھایا جاتا تھا عرب کے اندر تاکہ آسانی سے ڈلیوری ہو جائے، آسانی سے بچہ پیدا ہو جائے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے اگر تم اس اونٹنی پر بھی بیٹھی ہوئی ہو اور تمہارے بچے کا ڈلیوری کا وقت قریب ہو اور اس حال میں تمہیں تمہارا شوہر ہم بستری کے لیے تمہیں بلائے، تم سے وہ یہ چاہے کہ وہ اپنی بیوی سے فائدہ حاصل کرے، تو آئے عورت تجھے اس وقت بھی اپنے شوہر کے پاس جانا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں لگی ہوئی آگ کو تیرے علاوہ کوئی بجھا نہیں سکتا ہے۔ اگر اس کے دل کی آگ کو تو نے نہیں بجھایا تو تیرا شوہر غلط کام میں پڑ سکتا ہے، ادھر ادھر جا سکتا ہے، اس کے خرمن میں آگ لگ سکتی ہے، وہ غلط راستے پر جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ عورت کو اس حال میں بھی اپنے شوہر کے پاس آنا پڑے گا اور اس پوزیشن میں بھی وہ اپنے شوہر کو اپنے جسم سے نہیں روک سکتی ہو۔ سن لو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم چولہے پر بھی بیٹھی ہو، روٹیاں پکا رہی ہو، آگ جل رہی ہو، روٹی جلتی ہے تو جل جانے دو، اگر تمہارا شوہر تمہیں بلاتا ہے کہ تم سے کوئی فائدہ حاصل کرے تو تم چولہے کو چھوڑ کر، روٹیاں پکانا چھوڑ کر اپنے شوہر کے پاس جاؤ گی، اس کے ارمان کو پورا کرو گی، اس کے دل کے مقصد کو پورا کرو گی، اس میں نو نہیں ہونا چاہیے۔ میری ماں بہنوں، یہ تمہارا گھر بنانے کے لیے محمد رسول اللہ نے اس حد تک اجازت دی ہے، اس حد تک حکم دیا ہے عورتوں کو، تاکہ تمہارا بھی گھر بنا رہے اور اس کا بھی گھر بنا رہے اور وہ دوسری طرف نہ بھٹکتا۔ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری ہر حال میں ضروری ہے۔ یہاں تو شوہر کی اطاعت ہوتی ہے، شوہر کی۔ اللہ کے رسول اپنی بیوی کی تعریف کر رہے ہیں، عائشہ صدیقہ کی، تو عائشہ بھی تعریف کر رہی ہیں، اور ادھر تو حال یہ ہوتا ہے کہ عورتیں جلدی تعریف کرتی نہیں ہیں شوہر کی۔ زندگی بھر ناز و نعمتوں سے پالتا رہا ہو، ایک مرتبہ اس کی آپ مرضی کے خلاف کام کر دیجئے، یا ایک مرتبہ تھوڑا سا اس کو پیسہ ویسا کم مل جائے تو کیا کہے گی زندگی میں کبھی سکون ملا ہے تمہارے گھر؟ پوری زندگی پہ پانی پھیر دے گی آپ کی، پوری زندگی میں پانی پھیر دے گی، پوری زندگی میں۔ سنا ہوں قصہ، ایک پیر صاحب تھے، ان کی بیوی ان کو پیر ہی نہیں مانتی تھی، اب تیرے جیسے 336 پیر روز دیکھتی ہوں۔ ایک بار اس عورت نے دیکھا کہ آسمان پر ایک پیر صاحب اڑ رہے ہیں، مصلی ہوا میں بچھا ہوا ہے اور اس پر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو عورت نے اپنے شوہر سے کہا ایک تم پیر بنے پھرتے ہو، آج میں نے پیر دیکھا ہے۔ دیکھا ہے کہاں؟ آسمان میں۔ کیسے دیکھا؟ کا مصلی بچھایا تھا۔ اچھا، ہوا میں اڑ رہا تھا؟ بیوی نے کہا ہاں، تمہیں کیسے معلوم؟ نماز پڑھ رہا تھا نا؟ ہاں۔ ہوا میں اڑ رہا تھا نا؟ ہاں۔ وہ میں ہی تو تھا۔ اس کا شوہر بولا وہ میں ہی تو تھا۔ بیوی جھڑ سے کہتی ہاں مجھے لگا کہ تم تھے۔ کہا کیوں؟ کہا اسی لیے تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تو اڑنا نہیں آ رہا تھا تمہیں، پھر کبھی نکال دی۔ ابھی تک اس کی تعریف کر رہی تھی، جب سنا کہ یہ کہہ رہا کہ وہ میں ہی تو تھا تو کہہ دی تبھی تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ اور ایک مرید نے اپنے پیر کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں گھوم رہے ہیں، 70 حوروں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے پیر صاحب جنت کے شہد اور دودھ کی نہروں میں گوتے لگا رہے ہیں۔ صبح آنکھ کھلی ان کی، کہنے لگے اپنے پیر صاحب کو جا کے خوشخبری سنا دوں کہ ارے تم تو جنتی آدمی ہو۔ جیسے ہی پیر صاحب گئے، پیر صاحب کے گھر مرید گیا، اس نے دروازے کو دستک دی تو کیا دیکھ رہا؟ اندر آوازیں آ رہی ہیں، تڑا تڑ تڑا تڑ۔ اس نے جھانک کے دیکھا شاید پیر صاحب پٹ رہے ہیں۔ اس نے سوراخ سے ایسی جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ پیر صاحب کی بیوی جھاڑو سے پیٹ رہی ہے پیر کو۔ وہ کہتا رہے یار یہ کیا ہو گیا، میں نے تو خواب میں دیکھا ہے کہ پیر صاحب جنت میں گھوم رہے ہیں، 70 حوروں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تو ایک نہیں سب اللہ ہی ان سے۔ یہ بیچارہ جانے لگا، پیر صاحب دروازہ کھولتے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ میں جا رہا ہوں گھر۔ ادھر آؤ۔ کیوں آئے تھے؟ ارے کچھ نہیں یار، آیا تھا بہت بڑی خوشخبری سنانے، لیکن اب موڈ خراب ہو گیا میرا، میں جا رہا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ ارے کیا ہوا یار؟ ارے بتاؤ نا کیا ہوا، کیا پریشانی تھی؟ ارے کچھ نہیں پیر صاحب، رات میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ 70 حوروں کے بغل میں آپ بیٹھے، وہ ادھر سے بوسہ لے رہی ہے، وہ ادھر سے پکڑ رہی ہے، اور آپ مست ہیں، دودھ کی اور شہد کی نہروں میں گوتے لگا رہے ہیں،
जन्नत की नेमतों से मुस्तफीद हो रहे हैं। मैंने सोचा कि आपको खुशखबरी सुना दूं, यहाँ देख रहा हूं कि आप झाड़ू से पिट रहे हैं, इतना बुरा हाल आपका। तो पीर साहब हार मानने वाले कब हैं? पीर साहब ने कहा, मेरे मुरीद तुमने ख्वाब तो बिल्कुल सही देखा, ख्वाब में मैं ही था। कहा तुम थे, यहाँ झाड़ू से पिट रहे हो, मैं था। कहे सुनो तो पहले, तुमने ख्वाब में जो मुझे देखा जन्नत में, वो बिल्कुल सही देखा, वो अल्लाह ने मुझे ही को जन्नत दी है, लेकिन वो जन्नत मिली कैसे वो तुम्हें मालूम है? कहा मैं क्या जानूं? कहा अपनी बीवी के हाथ से रोज झाड़ू से पिटता हूं और उसी पर सब्र करता हूं, इस सब्र के बदले में अल्लाह ने मुझे जन्नत दी है। पीर साहब हार मानने वाले कब हैं? मौलवी और पीर कभी हार मानता है? कभी नहीं मानता।